بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسکوپ ٹرینڈز ہورائزن، وہ جہان جہاں تاریخ، فلسفہ اور تصوف ایک ہی دائرے میں گھومتے ہیں، جہاں ہم اس کائنات کو محض مٹی اور خلا کی صورت میں نہیں دیکھتے بلکہ ایک ایسے جیتے جاگتے راز کے طور پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو خدا کی محبت سے تخلیق پایا۔ آج ہم ابن عربی کے فلسفے کے سب سے بلند، سب سے نازک اور سب سے روشن باب میں داخل ہونے جا رہے ہیں، انسان کامل۔ یہ وہ تصور ہے جسے سمجھنے کے بعد انسان خود کو نئے معنی میں دیکھنے لگتا ہے۔ یہ صرف ایک نظریہ نہیں بلکہ کائنات کی حقیقت کا مرکز ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان، کائنات اور خدا تینوں ایک ہی دائرے کے تین رخ بن جاتے ہیں۔ ابن عربی کے نزدیک انسان کامل دراصل وہ آئینہ ہے جس میں خدا اپنے تمام اسماء اور صفات کا عکس دیکھتا ہے۔ یعنی جب خدا نے فرمایا میں نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان خدا کی شکل ہے، بلکہ وہ اس کے معنی کا مظہر ہے۔ خدا کی تمام صفات، علم، رحمت، عدل، جمال، حکمت، قدرت، انسان میں امانت کے طور پر رکھی گئی ہے، لیکن یہ امانت ہر ایک کو ظاہر نہیں ہوتی۔ یہ صرف اس کو ملتی ہے جو خود کو فنا کر کے باقی باللہ ہو جاتا ہے۔ ابن عربی کے مطابق انسان کا سفر دراصل اپنے اندر کے رب کو پہچاننے کا سفر ہے۔ جب انسان اپنے نفس کی پرتیں ہٹا دیتا ہے، اپنی خواہشوں، فریبوں اور خوفوں سے آزاد ہو جاتا ہے، تب اس کے دل میں ایک عجیب سکون اترتا ہے، وہی سکون جو نفس مطمئنہ کی حالت ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ صرف مخلوق نہیں بلکہ اظہار خالق ہے۔ وہ خود ایک آئینہ ہے اور اس کے اندر جو عکس ہے وہ خود اس کے رب کا نور ہے۔ یہاں ابن عربی عقل کو رد نہیں کرتے، وہ اسے عشق کے تابع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عقل تمہیں حد تک پہنچا دیتی ہے لیکن عشق اس حد کے پار دکھا دیتا ہے۔ عقل خدا کے وجود کا اقرار کر سکتی ہے مگر عشق خدا کی حضوری کو محسوس کر لیتا ہے۔ یہی فرق علم اور عرفان میں ہے۔ علم تمہیں راستہ بتاتا ہے، عرفان تمہیں منزل کا ذائقہ چکھاتا ہے۔ جب انسان اپنے رب کو علم سے نہیں بلکہ ذوق سے پہچانتا ہے تو وہ ایک نئی حقیقت میں داخل ہو جاتا ہے، جہاں وہ دیکھتا ہے کہ ہر شے میں خدا کا ظہور ہے۔ پھول کی خوشبو میں، پانی کے بہاؤ میں، ہوا کے لمس میں، ہر لمحہ ایک تجلی ہے اور ہر تجلی میں اس ایک کی جھلک ہے۔ یہی وحدت الوجود کا اسرار ہے۔ ابن عربی کے نزدیک انسان کامل صرف ایک فرد نہیں بلکہ کائناتی توازن کا مرکز ہے۔ وہ زمین پر خدا کی صفات کے درمیان توازن پیدا کرتا ہے۔ جب وہ عدل کرتا ہے تو خدا کی صفت عدل ظاہر ہوتی ہے، جب وہ محبت کرتا ہے تو صفت رحمت ظاہر ہوتی ہے، جب وہ علم بانٹتا ہے تو صفت علم کا نور پھیلتا ہے۔ یوں انسان خود تخلیق کا شریک راز بن جاتا ہے۔ ابن عربی یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان کامل کوئی جامد حالت نہیں، یہ ایک مسلسل ارتقاء ہے۔ انسان اپنے اندر موجود الہی امکانات کو ہر لمحہ جگاتا رہتا ہے۔ یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ہر بار جب وہ خود کو فنا کرتا ہے، وہ اپنے رب کے ایک نئے پہلو کو دریافت کرتا ہے، اور ہر دریافت کے ساتھ وہ خود تھوڑا سا کم ہوتا جاتا ہے اور خدا تھوڑا سا زیادہ ظاہر ہوتا ہے۔ یہی وہ فلسفہ ہے جس کو بعد میں رومی نے اپنی شاعری میں کہا، میں قطرہ تھا، سمندر بن گیا۔ یعنی انسان اگر اپنے قطرہ ہونے کا ادراک کرے تو وہ دراصل سمندر میں فنا ہو کر اس کی وسعت پا لیتا ہے۔ اور ناظرین، ابن عربی کے نزدیک اس فلسفے کی کامل مثال خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جن میں انسانیت اپنی آخری تکمیل کو پہنچتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں علم بھی ہے، حلم بھی ہے، جمال بھی، جلال بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے نور کا وہ مظہر ہے کہ جس میں تمام صفات الہی اپنی بہترین صورت میں ظاہر ہوتی ہیں۔ اسی لیے ابن عربی فرماتے ہیں محمدی حقیقت وہ مرکز ہے جس کے گرد تمام حقیقتیں گھومتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کامل کا تصور در حقیقت محمدی حقیقت کی ہی توسیع ہے۔ یعنی ہر انسان میں محمدی نور کی ایک کرن موجود ہے۔ اگر وہ اس کرن کو پہچان لے، اسے جلا دے اور اسے عشق کی حرارت میں زندہ کر دے
تو وہ بھی इंसान कामिल के रास्ते पर चल सकता है। लेकिन ये रास्ता मुश्किल है, ये रास्ता कुर्बानी, ज़ब्त और फना का रास्ता है। यहाँ तुम्हें खुद को कुर्बान करना होता है ताकि खुदा तुम में ज़ाहिर हो। यहाँ तुम्हें अपने वजूद से गुजरना होता है ताकि हकीकत का दर खुले, और जब वो दर खुलता है तो तुम्हें मालूम होता है कि तुम खुदा से जुदा कभी थे ही नहीं, बस तुम्हारा शऊर सोया हुआ था, अब वो जाग गया है। यही इब्न अरबी का पैगाम है कि इंसान खुदा से अलग कोई मखलूक नहीं बल्कि उसके इश्क का आईना है। जब ये आईना साफ हो जाता है तो उसमें खुद खुदा का नूर झलकने लगता है। यही इंसान कामिल है, यही तसव्वुफ की मेराज और यही इश्क अज़ली का राज। नाजरीन, ये था इब्न अरबी के फ़लसफ़े का आखिरी बाब, वो बाब जहाँ अक्ल और इश्क एक हो जाते हैं, जहाँ इंसान अपनी हकीकत को पहचान कर अपने रब के जलवे में फ़ना हो जाता है। अगर आपने इस सीरीज़ का सफ़र हमारे साथ तय किया है तो यकीनन आपके दिल में भी कोई नया दर खुला होगा, कोई सवाल, कोई रोशनी या शायद कोई खामोश तस्कीन। यही तो इब्न अरबी की तालीम है कि सवाल करो, जुस्तजू करो और अपने अंदर के खुदा को पहचानो, क्योंकि जो अपने दिल को पहचान लेता है वो कायनात के सब राज समझ लेता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्कोप ट्रेंड्स हॉराइज़न के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम अगली सीरीज़ में एक नई रूहानी कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, और याद रखें, इल्म तुम्हें रास्ता दिखाता है मगर इश्क तुम्हें मंजिल तक ले जाता है।